نے پھر مجبور بھی کیا ہو کہ عورت کو اس خودکشی پر ابھارا بھی ہو، اکسایا بھی ہو اور مایوسی کی حد تک پہنچایا بھی ہو، تو اس صورت میں لڑکا گناہ میں شریک ہوگا، اس گناہ کا وبال اس کے باپ پر ہوگا۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائی تھی اور وعدے کیے تھے کہ میں شادی کروں گی تو تم سے کروں گی، اگر تم نہ ملے تو میں اپنی جان دے دوں گی، خودکشی کر لوں گی۔ مگر لڑکے نے بے وفائی کا اظہار کیا تو اس نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی، اپنی جان دے دی۔ اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی خودکشی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آیا گناہ لڑکے پر ہوگا یا لڑکی پر ہوگا؟ آئیے اسلام سے رہنمائی لیتے ہیں، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اجنبی لڑکے یا اجنبی لڑکی کا شادی سے پہلے آپس میں خلوت اختیار کرنا، دونوں کا ملنا، بات چیت کرنا، عشق و محبت کے وعدے کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جب یہ امر ہی ناجائز اور حرام تھا تو پھر وعدے اور قسمیں کیوں کر جائز ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی بھی مرد کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے مگر اس حالت میں کہ اس کا محرم رشتہ دار موجود ہو۔ امام نووی علیہ رحمہ نے اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے فتویٰ یہ دیا، اگر کسی اجنبی لڑکے نے، اجنبی مرد نے اجنبیہ لڑکی کے ساتھ خلوت اختیار کی اور وہاں پر کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا تو فرمایا فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ العلماء، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے، تو یہ عمل ہی حرام تھا، تو پھر وعدے اور قسمیں جائز نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک بات وعدوں اور قسموں کی ہے تو وعدے کوئی کھیل نہیں ہے اور قسمیں کوئی تماشا نہیں ہے اور دل کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے جسے بار بار پھاڑ دیا جائے۔ اگر کسی کا دل ٹوٹ چکا ہو اور اسے چاہیے کہ خودکشی نہ کرے، اسلام کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے سوائے خودکشی کے، اسے چاہیے کہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اور اگر لڑکے نے بے وفائی جان بوجھ کر کی ہو، جان بوجھ کے جھوٹے وعدے کیے ہوں یا قرآن کی قسمیں لی ہوں، اور پھر اس نے پھر مجبور بھی کیا ہو کہ عورت کو اس خودکشی پر ابھارا بھی ہو، اکسایا بھی ہو اور مایوسی کی حد تک پہنچایا بھی ہو، تو اس صورت میں لڑکا گناہ میں شریک ہوگا۔ اور اگر لڑکے نے مایوسی کی حد تک نہیں پہنچایا، اپنی مجبوریاں بیان کر دی اور کہا کہ میرے ماں باپ نہیں مانتے ہیں اور اسے خودکشی کرنے پر اکسایا بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں لڑکے پر گناہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اسلام یہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جان یہ اللہ کی امانت ہے، جس طرح کسی دوسری جان کو قتل کرنا ناجائز اور حرام ہے، اسی طرح خودکشی کرنا، اپنی جان کو قتل کرنا، ہلاکت میں ڈالنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کسی دکھ، کسی درد، کسی مصیبت، غم کی وجہ سے یا عشق و محبت کی وجہ سے اسلام خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جو ماں باپ جان بوجھ کر اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر اولاد بالغ کوئی گناہ کر لیتی ہے تو اس کا گناہ باپ کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر شادی نہیں کر رہا۔ اس لیے شادی کو آسان بنانا چاہیے اور ناجائز دوستیاں، تعلقات، ریلیشن کو مشکل بنا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دوستوں کو مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اور اگر کوئی مسئلے کے اندر سوال موجود رہ گیا ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کا ایک شیئر کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی کی جان بچ جائے۔ دھوکے اور فراڈ کی وجہ سے کوئی اپنی جان کو تکلیف میں نہ ڈالے، خودکشی نہ کرے۔